اور مسئلہ وہ ہے نماز جمعہ کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ آپ جب نماز جمعے والے دن دوسری اذان ہو رہی ہوتی ہے، دوسری اذان کے دوران ہم نے اذان کا جواب نہیں دینا، یعنی وقیہ جو 5 وقتہ اذان دی جاتی ہے، ایک کلمے کا 2 لاکھ نیکیاں بندے کو اجر ملتا ہے۔ مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ نے بھی اللہ اکبر کہا، تو مردوں کو ایک کلمے پہ 2 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں، عورتوں کو 1 لاکھ ملتی ہے۔ یہ 5 وقتہ نمازوں کا حکم ہے۔ اسی طرح جو تکبیر جماعت کھڑی ہونے سے پہلے تکبیر پڑھی جاتی ہے جس کو اقامت کہتے ہیں، وہاں پر بھی اتنا ثواب ہے۔ لیکن جو جمعے کی دوسری اذان ہوتی ہے وہاں پر آپ نے جواب نہیں دینا، اس پہ جواب دینے کا یہ ثواب نہیں ہے، وہاں پر شریعت نے منع کیا ہے، اس کو آپ جواب نہیں دے سکتے۔ اسی طرح اس کے اندر اذان ثانی جمعے کی دوسری اذان کے اندر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی کے اسم گرامی آئے گا، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت آپ نے درود پاک بھی نہیں پڑھنا، انگوٹھے بھی نہیں چومنے، یعنی دوسری جو اذان ہے جمعے کی، اس کے مسائل بیان کر رہا ہوں۔ یہاں پر آپ کو ہاتھ اٹھانے کی بھی اجازت نہیں ہے، آپ کو نہ جواب دے سکتے ہیں، نہ ہی آپ نے انگوٹھے چومنے ہیں۔ اسی طرح امام صاحب خطبہ دیتے ہیں جمعے والے دن، جب ایک پڑھ کے بیٹھتے ہیں پھر کھڑے ہوتے ہیں، اس خطبے کی یہی مسائل ہے۔ آپ نے جب اس کے اندر حضور کا نام آئے گا، آپ نے انگوٹھے بھی نہیں چومنے، درود پاک پڑھنا ہے تو دل سے پڑھنا ہے، ہونٹ ہلانے کی، زبان چلانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ تو اور اسی طرح جو جمعے والے دن دوسری اذان دی جاتی ہے، اس کے بعد کچھ بلکہ اکثر نمازی دعا مانگتے ہیں اس کے بعد، اذان کے بعد، اس اذان کے بعد آپ نے دعا نہیں مانگنی۔ جس اذان کے بعد دعا مانگنے کا حکم ہے وہ پہلی اذان یا 5 وقتہ اذانوں کی جو نمازیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح جب امام جمعہ کا خطبہ دے رہا ہو، اس خطبے کے دوران آپ نے نہ ہی درود پڑھنا ہے، نہ ہی انگوٹھے چومنے ہیں، اور اس کے دوران آپ نے بالکل خاموش رہنا ہے۔ اس وقت نیکی کرنے کا بھی حکم نہیں، نیکی کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر مسجد میں کوئی بچے ہیں چھوٹے چھوٹے جگڑ رہے ہیں یا کوئی ایسا ویسا کام کر رہا ہے تو آپ اس کو منع بھی نہیں کر سکتے، اتنا یعنی کہ سخت حکم ہے کہ آپ نے بس خاموش ہو کے جمعہ خطبہ سماعت کرنا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جمعے والے دن جب امام خطبہ دے رہا ہوتا ہے تو خطبے سے پہلے مسجد کے دروازوں پہ فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں، جو پہلے نمبر پہ آتا ہے، دوسرے نمبر پہ آتا ہے، تیسرے نمبر پہ آتا ہے۔ فرشتے اس کا نام لکھتے ہیں رجسٹر کے اندر کہ فلاں اب آ گیا، فلاں دوسرے نمبر پہ ہے، فلاں تیسرے نمبر پہ ہے۔ لیکن جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ فرشتے بھی آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور خطبہ سنتے ہیں۔ جب معصوم فرشتے آ کے بیٹھ جاتے ہیں تو ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ اس وقت کوئی کلام سلام نہ کریں، بالکل خاموشی کے ساتھ خطبہ سماعت فرمائیں۔